Today, dear students, we are going to discuss about the lecture 29, that is unsupervised learning. And prior to it, we have to discuss about pre-processing and scaling topics. اس سے پہلے جو ہماری ڈسکشنس ہوئی ہے اس انسپروائز لرننگ کے حوالے سے، دیٹ واز اباؤٹ ون از پری پروسیسنگس اینڈ scaling. And we have to learn about the different methods of scalings, like the min-max scaler, standard scalars, heuristic scalars, etc. And next we have to present another thing, that is the reductions process, that is also concerned with the unsupervised learning, dimensionality reduction. اور ڈائمینشنل ریڈکشنس کو میں نے آپ کو سمجھایا کہ کس طرح سے وی ہیو ٹو n ڈائمینشنس ٹو 2 ڈائمینشنس اور دا 3 ڈائمینشنس میں ہم لوگ ویئلائز کر لیتے ہیں اور کنورٹ کر دیتے ہیں. اور اس میں ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ PCA جو ہے پرنسپل کمپوننٹ انالیسس جو ہے اس کو پریزنٹ کیا. اور لاسٹ ٹائم میں نے اس کی آپ کو جو ہے وہ ورک ایگزامپلس بھی بنا کر دکھائی اور ساتھ میں جو ہے اس کا میتھمیٹیکل کنسیپٹ بھی سمجھایا. تو اسی طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور انسپروائز میں جو ہے وی آر نیکسٹ ڈسکشنز اباؤٹ another thing that is relevant clusterings. تو آج ہم لوگ کلسٹرنگس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں. ایک میتھڈ جو ہے کہ مینس جو ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے. تو وی آر ٹوڈے گوئنگ ٹو اسٹارٹ اٹ. What is the clusterings? First, a question arises in our minds. So its answer is that the clustering is the task of the partitioning the data set into the groups. We have a sum of data that is not labeled, and we have intuitions how can make them different groups. This is called the clusterings. اچھا اب یہ جو گروپس ہوں گے ہمارے پاس یہ کیا کہلائیں گے؟ کلسٹر کہلائیں گے. اچھا اب دیکھیں دو ہمارے پاس 2 سیٹس آف جو ہے وہ اس طرح سے ڈیفرنس جو ہے وہ ڈیٹا پوائنٹس ہیں اور وی آر ویری انٹرسٹڈ کہ ہم لوگ ان کو جو ہے وہ پارٹیشنز کر سکیں اس طرح. تو ان کو ہمارے پاس جو ہے اس سملر جو ہے ہم یوکلیڈینس ڈسٹینس کو اگر ہم بیس بنائے تو اس بیس کو بنا کر ہم لوگ جو ہے ان کو جو ہے 2 گروپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. 1 گروپس دیٹ از دیٹ پارٹس اینڈ سیکنڈ گروپ از دیٹ پارٹ. سو اسی طرح سے جو ہے ہم لوگ دا گول از ٹو اسپلٹ اپ دا ڈیٹا ہے کہ ہمارا یہاں گول جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم اسپلٹ اپ کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈیٹا کو ان سچ اے ویز دیٹ دا پوائنٹس ود ان اے سنگل کلسٹر کے ایک سنگل کلسٹر کے اندر جو ڈیٹا پوائنٹس انکلوڈ کیے جائیں شامل کیے ہیں ویری سملر کہ وہ کیا ہوں ان میں سملر کریکٹرسٹکس ہوں. وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کیا ہے دا پوائنٹس ان ڈفرنٹ کلسٹر. اور اگر وہ کوئی ڈفرنٹ کلسٹر ہے تو آر ڈفرنٹ تو ان کلسٹرز کے جو ایک امنگس جو ہے ان کی سملیرٹیز کو بیس بنا کر ہم کیا کریں اس کو گروپ کر سکیں. تو سملرلی کلاسیفیکیشن الگوریدمس کی طرح ہم یہ بات کر رہے ہیں. اس میں جس طرح سے کلاسیفیکیشن الگوریدمس میں وی ہیو ٹو لیبل دیم، ہم وہاں پر اس میں لیبل کرتے ہیں ڈفرینٹ کلاسز سے. تو یہاں جو ہے اس وقت کلسٹرنگس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں وہ بھی اگر ہم کلسٹر یہاں ڈیفائن کر لیں گے یہ جو ریڈ ہے دیٹ از دا کلسٹر 1 ہے اور اسی طرح سے جو گرین ہے دس از دی کلسٹر 2 ہے. اور دین نیکسٹ پروسیس میں ہم کیا کریں ان پوائنٹس کو 1 اور 2 سے جو ہے وہ کیا کریں گے لیبل کریں گے. دس ڈیٹا پوائنٹس بلانگس ٹو دا گروپ جو آپ نے کلسٹر بنایا 2 سے 1 سے بلانگ کرے گا. اور اسی طرح سے اگر ہم یہ کہتے ہیں تو یہ ڈیسک بلانگ. تو یہ تمام پوائنٹس جو ہوں گے یہ دس از لیبل ود دی 2 ہوں گے اور دیز آل از دا لیبل ود 1. لہٰذا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کلاسیفیکیشن الگوریدمس کی طرح ورک کرتا ہے. تو کلسٹرنگ الگوریدم بھی کیا کرے گا اسائن کرے گا اور پریڈکٹ کرتا ہے a number to an each data points. ہر ڈیٹا پوائنٹس کے لیے ایک نمبر
اور ٹوٹل جو ہمارے پاس کلسٹرز نمبر کی تعداد ہوتی ہے وہ ہم خود ڈٹرمائن کرواتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیٹا سیٹس کو جو ہے وہ کتنے گروپس میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو وچ کلسٹر پرٹیکولر پوائنٹ بلانگس ٹو، تو لہٰذا وہ جس بھی کلسٹر جو ہے وہ بلانگ کرے گا وہ پوائنٹ، تو اس سے اس کو لیبل کیا جائے گا. اب اسی کو وضاحت کے لیے جو ہے ہم آگے ایگزامپل بھی ایک دیکھتے ہیں. لیکن اپلیکیشن آف دا کلسٹرنگس، یہ تو ہمارے پاس ایک سمپل ہم نے کلسٹرنگ کو سمجھا کہ کلسٹرنگ کیا ہے. ایکچولی پارٹیشن ہے ڈیٹا سیٹس کی انٹو گروپس میں، اور وہ اسی طرح ہی ہے جو آپ کو ایگزامپل ہم نے کوڈ کیا. جیسے آپ کلاسیفیکیشنس میں جو ہے وہ کیا کرتے تھے، آپ پریڈکٹ کرتے تھے کیا ایک کلاس وہ کلاس 1 ہو سکتی ہے، 0 تھی یا 2 ایٹسٹرا. تو اسی طرح سے ہم ہر پوائنٹس کے لیے بھی ایک اس کس کلسٹر سے وہ بلانگ کرے گا، یہ ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں، پریڈکٹ کرواتے ہیں یا اس کو لیبل کرتے ہیں. یہی کام کیا کہلاتا ہے، ہمارے پاس کلسٹرنگ ہے. اچھا، نیکسٹ ٹاپک جو ہے وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ دا ایپلیکیشن آف دا کلسٹرنگ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ کام تو ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ہم پارٹیشن آف دا ڈیٹا سیٹس کرتے ہیں اور گروپس بناتے ہیں اور وہی گروپس ہمارے کلسٹر کہلاتے ہیں. تو یہ کہاں استعمال ہوگا؟ تو کلسٹرنگ آف دا پاپولیشنز بائی دیئر ڈیموگرافکس سے اس کا ایک اس طرح سے کلسٹرنگ آف دا جیوگرافیکل آبجیکٹس ہیں، جیسے منرل ڈپوزٹس، ہاؤسز ایٹسٹرا ہے. آپ کے پاس جیوگرافیکل آبجیکٹس ہیں، آپ انہی آبجیکٹس کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کلاسیفائی کروانا چاہ رہے ہیں، ان کو ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، پارٹیشنس جو سملر ہیں آبجیکٹس ان کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں. اس طرح سے کلسٹرنگ آف سٹارز، اگر ہمارے پاس جو ہے وہ اسپیس کے جو ہے وہ امیجز ہیں اور وہاں پر ہم کلاسز ڈفرینٹ جو ہے سٹارز کو جو بناتے ہیں ان کو کلاسیفائی کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر بھی ہم اسے کیا کریں گے، کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. آئیڈیو سگنل سیپریشنز کے لیے، اسی طرح سے امیج سیگمنٹیشنز کے لیے، یہاں یہ جو ہے ہمارے پاس ان تمام جو ہے وہ ریئل ٹائم پرابلمس کے لیے جو ہے وہ ہم لوگ کلسٹرنگ سجیسٹ کرتے ہیں. اچھا، اب اس میں ڈیفرنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ میتھڈس ہیں، الگوریزمس ہیں، اور ان میں سے ایک کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، کے مینس ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کی بہت ساری اور بھی ایگزامپل دیکھیں گے، جیسے ڈی بی اسکینس ہے، ایگلوبریٹو ہے. تو یہ جو ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں، یہ تمام ایگزامپل جو ہیں ہمارے پاس، نمبر 1 ابھی ہم نے کے مینس کو ڈسکس کر رہے ہیں. کے مینس کے سیکنڈ ہو سکتی ہے ہمارے پاس، اس کی ایگزامپل ہے ڈی بی اسکینس کی. اسی طرح سے تیسرا جو ایگزامپل ہے وہ ہے ایگلیوموریٹیوس الگوریدمس کی ایٹسٹرا. تو ان میں سے ایک جو ہے میتھڈ کو ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، کے مینس کو، کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے، اور پھر اس کی ایک ورک ایگزامپل سے جو ہے اس کے اوپر ہم فردر کنکریٹ جو ہے وضاحت کریں گے کہ کس طرح سے یہ ورک آؤٹ کرتا ہے. تو سٹارٹ لیتے ہیں اس کا. کے مینس الگوریدم کیا ہے؟ کے مینس کلسٹرنگ is one of the simplest and the most commonly used clustering algorithm ہے. It tries to find the cluster centers. اس کا جو گول ہے، موٹیو ہے، وہ یہ ہوتا ہے سب سے پہلے کہ کلسٹر سینٹرز کو فائنڈ آؤٹ کرے، کیونکہ اس کے نام میں دیکھیے ایک مینس لکھا ہوا ہے. تو مینس میں ہے جو ہمارے پاس ایک سینٹروڈ ہے، جہاں سے ہم یوکلیڈینس سملیرٹیز کو بیس بنا کر ڈفرینٹ پوائنٹس کا جو ہے وہ ڈسٹینس دیکھتے ہیں، اور جو اس کے نیرسٹ ہوتے ہیں وہ اسی سے لیبل کر دیے جاتے ہیں. یہ ایک جو ہے بیسکس پرائمری جو اس کا میکنزم آف ورکنگ ہے وہ اس طرح ورک کرتا ہے. ڈیٹا ریپرزینٹنگ آف دس سرٹن ریجن آف دی ڈیٹا، اور یہ جو آپ کے کلسٹر سینٹرز ہیں وہ ایک سرٹن ریجن آف ڈیٹا کو کیا کرتے ہیں، پریزنٹ کرتے ہیں. The algorithm کیا کرتا ہے، الٹرنیٹس ہے بٹوین 2 اسٹیپس، یعنی 2 اسٹیپس کا ہم اس کو الٹرنیٹ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک نمبر 1 یہ ایک سینٹروڈ سلیکٹ کرے گا، اور اس کے بعد اس کے ریلیونٹ جو ہے ڈیٹا پوائنٹس کو اس سے لیبل کرے گا، اور نیکسٹ دوبارہ پھر سے جو ہے اسی کو بیس بنا کر دوبارہ سے سینٹروڈ کو کیا ہے کلوزسٹ دیکھے گا، سینٹر کہاں بنے گا، اور سینٹر پہ ڈیفائن ہوگا نیکسٹ، اور پھر سے دوبارہ سے اس کے قریب جتنے بھی جو ڈیٹا پوائنٹس ہیں ان کو دوبارہ سے لیبل کیا جائے گا. یہ 2 جو ہے اسٹیپس بار بار پرفارم ہوں گے. اس کی وضاحت ہم نے یہاں اس طرح سے لکھی ہے، سائننگ دا ای ڈیٹا پوائنٹس ٹو اے کلوزسٹ کلسٹر سینٹر کے ہر جو ہمارے پاس ڈیٹا پوائنٹس ہے ہم اسے اسائن کریں گے کلوزسٹ کلسٹر سینٹر، یعنی اس کے جو نزدیک ترین کلسٹر سینٹر ہوگا
وہ اسے assign کریں گے, and then settings the each cluster center as the mean of the data, and then پھر دوبارہ ہم کیا کریں گے, اس cluster center کے اندر mean of data کو بیس بنا کر دوبارہ سے ہم کیا کریں گے, ایک نیا سینٹر سلیکٹ کریں گے, اور اس کے مطابق پھر سے کیا ہوگا, دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو ڈیٹا پوائنٹس کیا ہوں گے, اسائن ہوں گے. This algorithm is finished when the assignment of the instance to the cluster no longer change. تمام اگر ڈیٹا پوائنٹس کو ہم نے جو ہے وہ پراپرلی جو ہے اسائن کر دیا ہے اس کے سینٹر پوائنٹس, تو یہ الگوریدم کیا ہوگا, وہاں پر فنش ہو جائے گا. اچھا, اب اس کی جو فالوئنگ ایگزامپل illustrates the algorithm on synthetics ڈیٹا سیٹس پہ اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں تو یہ اگر آپ لکھیں گے mglearn.plot plots k-means algorithm, تو آپ کے پاس اس طرح سا جو ہے ایک ایگزامپل بنی ہوئی پروجیکٹ ہوگی جو اس k-means الگوریدم کو جو ہے واضح کرتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو نمبر 1 پہ آپ کے پاس ان پٹ ڈیٹاز آ رہے ہیں, اور ان پٹ ڈیٹاز میں جو ہے وہ آپ دیکھیں جو ایک کلسٹر آپ کو ڈیٹا کا یہاں نظر آ رہا ہے, ایک کلسٹر یہاں ہے, ایک کلسٹر ڈیٹا کا یہاں ایک پڑا ہوا ہے, اور دین وی آر انیشلائز. ہم انیشلائز کیا کریں گے کہ ہم نے جو ہے یہ رینڈملی جو ہے یہاں پر آپ کے پاس یہ جو ٹرائی اینگولر پوائنٹس نظر آ رہے ہیں, دیز آر دا سینٹر ہیں, یہ ہمارے پاس رینڈملی ہم نے سینٹر پوائنٹس انتخاب کیا ہے, اور دین ہم آگے ورک آؤٹ کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کیا کریں گے, انہیں اسائن کریں گے پوائنٹس. انیشلائز ہوا, یہ ہمارے پاس سینٹر پوائنٹس ہم نے ڈیفائن کیے, اور نیکسٹ جو ہے وی آر گوئنگ ٹو اسائنس. تو آپ نے اس ٹرائنگل میں جو ہے اس کو گرینس پوائنٹس اس کے قریب تھے, اس طرح سے اس کے قریب یہ ہیں, اور اسی طرح سے نیکسٹ اس کے, اور اسی طرح سے یہ پوائنٹس اسی ریڈ کے قریب تھے, تو لہٰذا انہیں بھی آپ نے جو ہے ریڈ جو بھی ہے ریڈ کلسٹر, اگر آپ اس کو یہاں نیچے دیکھیں تو ہم نے بلیو کے لیے 0 کلسٹر ڈیفائن کیا ہوا ہے, اسی طرح سے یہ 1 ہے اور یہ 2 ہے, تو لہٰذا ان میں جو بلیو ہوں گے ان تمام پوائنٹس کو جو ہمارے لیبلس اسائن ہوئے ہوں گے وہ 0 ہوں گے, اور ریڈ کو 1 ہوگا. اسی طرح سے جو گرین پوائنٹس نظر آ رہے ہیں تمام کے لیے وی ہیو سجیسٹڈ دا 1 کلر لیبلس دیٹ از 2. تو 0 1 2 ہمارے پاس جو ہے وہ کیا بن چکے ہیں, یہ کلسٹرز جو ہے یہ ہمارے پاس لیبلس ہیں, اینڈ دین دس از وی آر اسائننگ ان ٹریننگ میں ہم انہیں اسائن کر رہے ہیں ان ڈیٹا پوائنٹس کو. اور نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہوگا, پھر سے دوبارہ ہم لوگ کیا کریں گے, وی ہیو ٹو کیلکولیٹ ری کمپیوٹ دا سینٹرز. اب دوبارہ سے ہم نے اپنے سینٹرز کو کیلکولیٹ کریں گے, اور بائی یوزنگ دا مینس کیلکولیشنس مین کیلکولیٹ کریں گے, اور مینس کو بیس بنا کر ہم دوبارہ سے جو ہے یہاں پر ہم نے ایک جو ہے سینٹر پوائنٹ بنایا ہے, اور نیکسٹ یہ ہے, اور اسی طرح سے یہ جو ہمارے پاس 0 کلسٹر جو تھا وہ بلیو میں آپ دیکھ رہے ہیں, 1 کلسٹر ہمارا ریڈ میں آ گیا, اور اسی طرح سے جو ہے 2 جو کلسٹر ہے وہ گرین میں ہے. اس کے بعد دوبارہ سے ری اسائننگ پوائنٹس, اور دوبارہ سے ہم لوگ جو ہے اب اگر دیکھیں گے تو یہ جو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ان کو جو ہے 1 سے جو ریڈ کلسٹر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اسے اسائن کیا ہوا تھا ان پوائنٹس کو, لیکن جب ہم نے اپنا پری کمپیوٹ کیا دوبارہ سے یہ جو ہمارا سینٹر پوائنٹ یہاں آ رہا تھا, تو تب ہم نے ان کو جو ہے دیکھیں تو گرین کلسٹر سے لیبل کر دیا, تو لہٰذا یہ جو ریڈ تھے یہ اب ناؤ وی ہیو دا پارٹ آف دی گرین کلسٹر کا پارٹ بن چکے ہیں, اور ہمارا جو سینٹر پوائنٹ تھا ریڈ کے لیے وہ ناؤ پلیسڈ ہو چکا ہے, اس جو ہے جگہ پر پلیس ہو چکا ہے. اسی طرح سے نیکسٹ پھر سے ہم نے ری کمپیوٹ کیا سینٹرز کو, اور یہاں پر ہمارے پاس بلیو کلسٹر کے لیے سینٹر آ رہا ہے نیکسٹ میں, اور ریڈ گرین کے لیے یہاں ہے, اور ریڈ کے لیے کیا ہے یہاں ہے. تو پروبیبلی وی ہیو ٹو اسائن پراپرلی ہم نے کیا کیا ان کو نیکسٹ میں دیکھا یہاں, تو یہاں پر ہمارے پاس ایک پوائنٹس یہ تھا دیٹ واز دا ریڈ اسائن کیا ہوا تھا ہم نے, لیکن جیسے ہی ہم نے پراپرلی اس کو دوبارہ سینٹر پوائنٹ کو جو ہے سیٹ کیا پوائنٹس کو, تو نیکسٹ ہم نے جو ہے دوبارہ سے ری اسائن پوائنٹس 3 میں ہم نے دوبارہ سے اسائن کیے, اور اس کے بعد ری کمپیوٹ سینٹر دوبارہ سینٹر کو کمپیوٹ کیے. اوکے, اب کوئی بھی ہمارے پاس ایسا ڈیٹا پوائنٹس نہیں ہے جس میں ایمبیگوٹیز ہو, اور لہٰذا دیٹ از efficiently we have to define the 3 clusters. اور یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے ہم نے اس کو یہ پروسیجر جو ہے 1 we have to initialize with the randomly center سے اب initialize کرتے ہیں,
نیکسٹ پھر آپ اسی سینٹر کو بیس بنا کر آپ انہیں پوائنٹس کو جو ہے وہ لیبل کرتے ہیں کلسٹرز جو ان کے قریب ترین ہیں، اور دوبارہ سے پھر آپ جو ہے سینٹرز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے پوائنٹس کو جو ہے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ اسائن کیے جاتے ہیں کلسٹرز، اور نیکسٹ پھر آپ سے اس کا سینٹر کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں منتخب کرتے ہیں، اور نیکسٹ پھر انہیں سینٹر کی بیس پہ آپ دوبارہ کیا کرتے ہیں ان کو کلسٹر جو ہے ڈیٹا پوائنٹس کو اسائن کرتے ہیں، اور یہ پروسیس چلتا رہتا ہے کہ انٹل کہ آل سیٹسفیکٹری جو ہے تمام ڈیٹا جو ہے ہمارے سیمپل پوائنٹس کو جو ہے وہ پراپرلی کلسٹر اسائن ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ الگوریتھمس کیا ہوتا ہے اسٹاپ ہو جاتا ہے۔ دس از دی بیسکس انٹویشنز behind the working of that algorithms۔ تو کے مینس میں کیا ہو، ابھی ہم نے جو ہے اس کو ایک پیکٹوریل شکل میں دیکھا کہ کس طرح سے کلسٹرنگز بناتا ہے اور کس طرح سے وہ سیمپل جو ڈیٹا پوائنٹس ہیں ان کو کلسٹرز اسائن کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کی جو ہے ڈسکرپشنز دے رہے ہیں۔ کلسٹر سینٹرز جو ہیں are shown in a triangles میں ہم نے دیکھے ہیں، while the data points are shown as a circle، جبکہ باقی جو تھے وہ ہمارے پاس سرکلز میں تھے جو ہمارے ڈیٹا پوائنٹس ہیں جنہیں ہم نے کلسٹرز اسائن کرنے ہیں۔ تو کلر انڈیکیٹس اے کلسٹر ممبرشپ، تو کلرز جو تھے وہ انڈیکیٹ کر رہے تھے ایکچولی دا کلسٹر ممبرشپ، اور تین طرح کے کلسٹر ہم نے وہاں ڈیفائن کیے 0 1 and 2 سے، 1 is the red green and blue کے لیے۔ تو we specified that we are looking for the 3 clusters۔ so اس میں example جو ہم نے previously discuss کی ہے that was about the 3 clusters تھی۔ تو so the algorithm was initialized by declaring the 3 data points randomly۔ اب یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو ہم نے start میں جو ہے 3 جو ہے ڈیٹا پوائنٹس دیے ہیں that was on the random as a cluster centers، وہ as a cluster center سے۔ اسے کہ ہم ہیں دیکھ سکتے ہیں وہ انیشلائزیشنس کا جو پروسیس ہے دیٹ از ایکچولی the randomly defining the cluster centers ہے۔ نیکسٹ دین the iterative algorithm starts ہوتا ہے first each data points is assigned to the cluster center، اور ہر ڈیٹا پوائنٹس کو ہم ایک جو ہے کلسٹر سینٹر جو ہے وہ اسائن کرتے ہیں، it is close to جس کے یہ قریب ہوتا ہے۔ so assigning the point 1 ہم نے اس میں دیکھ سکتے ہیں پریویسلی پیکٹوریل جو ہماری ڈسکشنز ہے۔ نیکسٹ کلسٹر سینٹر آر اپڈیٹ، اور نیکسٹ پھر دوبارہ سے ہم لوگ کلسٹر کے سینٹرز کو کیا کرتے ہیں اپڈیٹ کرتے ہیں ٹو بی دا مینس آف دی اسائن پوائنٹس، کہ وہ کیا ہو سکے مینس ہو آف دی اسائنڈ پوائنٹس کا، یعنی اسائن جو آپ کے پوائنٹس ہیں ان کو۔ اور دس از ایکچولی جو ہے اگر ہم اس کو یوں لکھیں یو آئی، اگر ہم کوئی بھی پرٹیکولر جو ہے وہ مینس کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے 1/n سمیشن ایکس آئی جو ہے دیٹ واز اور فارمولا ہے کہ ہمارے پاس جو پوائنٹس ہیں ان کو ہم سمیشنس لیں اور انہیں ڈیوائڈ کر دیں 1/n سے۔ نیکسٹ وی ہیو ٹو ڈیفائنس کہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے مینز آ جاتا ہے۔ یہی میتھمیٹکس جو ہے وہ فار کیلکولیٹنگ دا کلسٹر سینٹرس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یوز کرتے ہیں۔ دین دا پروسیس از ریپیٹیڈ، اور یہ پروسیس چلتا ہے مور ٹائمس آفٹر دا تھرڈ ایٹریشن، لیکن ہماری ایگزامپل میں تیسری ایٹریشنس کے بعد دا اسائنمنٹ آف دا پوائنٹس آف کلسٹر سینٹر ریمینڈ ان چینج، کہ اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا تھا۔ سو دا الگورتھم اسٹاپ، تو دیر از مینس نو ایمبیگوٹیز امنگس دا اسائنمنٹ آف دی ڈیٹا پوائنٹس، کے درمیان کوئی اب ایسی ایمبیگوٹیز نہیں ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹس نہ رہ گیا ہو جسے ہم نے پراپرلی کوئی کلسٹر اسائن نہ کیا ہو۔ سو وی آر اینڈیڈ دا الگورتھم، یہ ہمارا الگورتھمس ایکچولی ورکنگ آؤٹ ہے۔ وہ سمپل طریقہ کار ہے، اس میں جو بھی ہم ٹوٹل ہے تو اس کو سم اپ کریں تو ہوتا یہ کہ رینڈملی انیشلائز کیا جاتا ہے کلسٹر سینٹر سے، اور کلسٹر سینٹر کو اسی کو بیس بنا کر ہم اپنے ہر ڈیٹا پوائنٹس کو اسائن کرتے ہیں اس کے قریب ترین کلسٹر کو، اور نیکسٹ پھر سے دوبارہ سے کلسٹر سینٹر کو کیا کیا جاتا ہے اپڈیٹ کیا جاتا ہے بیسڈ آن دا مینس آف دی اسائنڈ پوائنٹس، اور وہ تمام جو پوائنٹس آپ نے اس کے اسائن کیے ہیں ان کا آپ کیا دیکھتے ہیں مینس کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور مینس کیلکولیٹ کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے سیٹ کرتے ہیں اس کے لیے سینٹر۔ دین دا پروسیس از ریپیٹیڈ 2 more times، اور یہ پھر پروسیس چلتا رہتا ہے انٹل کہ ہمارا کوئی بھی جو ہے وہ ڈیٹا پوائنٹس نہ رہ جائے جسے ہم کلسٹر اسائن نہ کر چکے ہوں۔ اچھا، اب کے مینس الگوریدمس نے جو بھی ہم نے ڈسکشنس کی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو کے مینس ول اسائن ایچ ٹو دا کلوزسٹ کلسٹر سینٹر تھا،
تو باؤنڈری آف دا کلسٹر سینٹر ڈیٹ ور لرنڈ ہے. اگر ہم وہاں باؤنڈری ڈیفائن کرنا چاہیں تو اب باؤنڈری ہم وی کین ڈیفائن اٹ کہ ہمارے پاس یہ ایک باؤنڈری ہے, یہاں پر جو ہے ہمارے پاس جو ہے کلسٹر سپوز 1 ہے اور یہ ہمارا سپوز کلسٹر 0 ہو سکتا ہے, یہ ہمارے پاس کلسٹر 2 ہے. تو یہ باؤنڈریز آف دا کلسٹر سینٹر جو ہے یہاں ڈیفائنڈ ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں, اس الگوریدمس کی مدد سے پریڈکٹ بھی کر سکتے ہیں از اے نیو جو ہمارے پاس ڈیٹا پوائنٹ آئے کہ وہ ڈیٹا پوائنٹ جو ہے کیا وہ کلسٹر 1 جو 0 ہے اس سے بلانگ کرتا ہے, سیکنڈ سے کرتا ہے یا تھرڈ سے کرتا ہے. تو اس کو ہم لوگ ذرا دیکھتے ہیں. آپ تو مینس میتھمیٹکلی الگوریدم انٹرپریٹ, میتھمیٹکلی ہم کیسے اس کو انٹرپریٹ کریں گے. تو یہ ہے ہمارے پاس کہ گول اسائننگ دا ایچ جو ایگزامپلس ہے ہمارے پاس x1 سے xn تک ہمارے پاس جو ڈیٹا پوائنٹس ہیں ان کو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں. یہاں پر یہ ہے ہمارے پاس ڈیٹا پوائنٹس کا سیٹ x1 سے xn تک ٹو ون آف دی k clusters, اور k clusters کے لیے we have defined another set of the clusters c1 سے cn, اور یہ ہمارے پاس clusters ہے 0 1 and 2. نیکسٹ ہے uj is the mean of the all example in the jth cluster, یعنی jth clusters کے اندر جتنی بھی examples ہیں ان کا ہم مینس کیلکولیٹ کریں گے, اور دیٹ از ریپرزینٹنگ بائی دا میو سائن. میو کے سبسکرپٹ میں ہم نے جے لکھا ہوا ہے تو دیٹ از انڈیکیٹنگ. تو مینیمائز کیسے ہوگا, جے از اکول ٹو آپ سمیشنس لیتے ہیں جے از اکول 1 ٹو کے اور ایکس آئی بلانگس ٹو سی آئی ہے, تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں ایکس آئی مائنس جو ہے میو جو اس کا مینس ہے اور آپ اس کا اسکیئر لیتے ہیں, اور یہ جس بھی جو ہے ایٹریشنس کا منیمم ہوگا یہ ایز اے لاس یا آبجیکٹیو فنکشن ورک کر رہا ہے, وہی کلسٹرنگس جو ہے وہ آپ کیا کریں گے از اے بیسٹ اسٹریٹجیز, اور اس کو آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دیں گے اور اس کے مطابق جو بھی کلاسیفائر نے کلسٹرنگ پرفارم کی سب بیسٹ. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس جو ہے نا جے جو آ رہا ہے یہ ایکچولی تو آبجیکٹیو فنکشنس سمجھ لیں جو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور یہ کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ ہاؤ کین وی ڈیفائنس اگر مور دین 2 ٹائمس الگوریدم چلا ہے تو اب دونوں ٹائمس میں ماڈل میں ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں وچ از دا بیسٹ کلسٹرنگس, کہ اس میں سے بیسٹ کس نے ڈیفائن کیے, تو وی کین یوز بائی دس جو ہے فنکشنس جو ہے جے کو ہم لوگ استعمال کریں گے ایز اے لاس فنکشنس, اور لاس کو جس کا منیمائز ہوگا وہ ہم ایز اے کلسٹرنگ اسٹریٹجیز کیا کر لیں گے, کلاسیفائر اڈاپٹ کر لیں گے. تو الگوریزم کے مینس میں انیشلی رینڈم ہی ہم لوگ جو ہے وہ ان سینٹر پوائنٹس یعنی کہ جو مینس ہیں ان کو انیشلائز کر رہے ہیں, اور ریپیٹڈ اسائن دا ایچ ایکس آئی ٹو دا کلسٹر ود دی کلوزسٹ یو جے, یعنی میو جے جو ہے وہ جو مین پوائنٹ ہے سینٹر پوائنٹ ہے آپ اس کو اسائن کر دیتے ہیں, اور اس کی کیلکولیشن میں بھی جو ڈسکس کر چکا ہوں 1 اوور سی جے ہے, اور سمیشنس ایکس آئی بلانگ ٹو سی جے, اور ایکس آئی کا ہم کیا کریں گے ایڈ کریں گے اور اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے ٹوٹل جو اس کلسٹرس کے اندر پوائنٹس ہیں, تو وہ نکل آئے گا ہمارے پاس نیو مین ایوریج ویلیوز, میو سے ہم اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. تو انٹل دی کنورجنس کمپلیٹ نہ ہو جائے, یعنی کنورجنس مینس نو چینج ان دی کلسٹر, کہ فردر کلسٹر میں کوئی چینج نہ ہو, اور میکسیمم نمبر آف دی ایٹریشن ریچ, یا آپ میکسیمم نمبر آف ایٹریشن تک کیا ہے اپروچ نہ کر چکے ہوں. تو دس از دا میتھمیٹیکلس جو ہے کیلکولیشن بیہائنڈ دی کے مینس الگوریدم ہے. اچھا اب نیکسٹ جو ہے ہم نے دونوں چیزیں ڈسکس کی, انٹویشنس کو دیکھا اور اس کے بعد میتھمیٹیکل کمپٹیشنس کو بھی دیکھ لیا. And next this is steps students we have to perform the word example, اور اب ہم اس کو word example سے present کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہاں ہم لوگ جو ہے اس کے learns کو implement کریں گے. اور یہاں پر جو ہے ہمارے پاس جو اس ایگزامپل میں ہم ڈیٹا سیٹ یوز کر رہے ہیں وہ میک بلابس کا ڈیٹا ہے, تو applying the k-means where the scikit-learn is quite straightforward. k-means بھی scikit-learn کے اندر اسٹریٹ فارورڈ اسی طریقے کار سے ہے جیسے آپ نے پیچھے پی سی اے یعنی پرنسپل کمپوننٹ انالیسس کو دیکھا. وی ہیو ٹو ڈیفائن آف دیٹ, آپ نے اس کا آبجیکٹس ڈیفائن کیا, اور اس کے کنسٹرکٹر میں جو ہے آپ نے نمبر آف کمپوننٹس پاس کیے تھے. اس طرح سے کے مینس میں آپ نمبر آف جو ہے وہ کلسٹرز بتا سکتے ہیں اس کے کنسٹرکٹر میں. تو ہم اس کو انسٹنشیٹ کر کے دیکھتے ہیں.
تو اپلائی دا سینتھسس ڈیٹا ڈیٹ یوزنگ فار دا پریسیڈنگ پلاٹس کے لیے انسٹنشیٹ دا کی مینس کلاس، اور پھر آپ کی مینس کلاس کو کیا کریں گے انسٹنشیٹ کروائیں گے، اینڈ سیٹ دا نمبر آف دا کلسٹرس، اور نمبر آف کلسٹرس کی تعداد کو کیا کریں گے سیٹ کریں گے. وی آر لوکنگ فار، جس کے لیے ہم لوگ اس ڈیٹا سیٹ میں جو ہے وہ گروپنگ آف ڈیٹا کنڈکٹ کروانا چاہ رہے ہیں. دین وی کال دا فٹ میتھڈ، نیکسٹ فٹ میتھڈ کو کال کریں گے ود دا ڈیٹا. تو یہی دو اسٹیپس فارم کریں گے. تو دیکھیے سب سے پہلے ہم نے sklearn ڈیٹا امپورٹ میں فلوپس، نیکسٹ فرام دا sklearn کلسٹر امپورٹ دا کے مینس. یہ ہمارے پاس نیکسٹ ہم نے اس کا جو ہے کلاس کو انکلوڈ کروایا پیکیجز سے، اور یہ ہمارا ڈیٹا سیٹ ہے. تو میک فلوپس رینڈم اسٹیٹ 1، تو رینڈم اسٹیٹ 1 سے جو ہے وہ ہمارے پاس 2 ڈائمینشنل ڈیٹا آ جائے گا. کرسپونڈنگ ڈیٹا ہمارے پاس ایکس ویریبل میں ہے، اور اس کے کرسپونڈنگ لیبل جو ہیں وہ ہمارے پاس وائی ویریبلس میں ہیں. اچھا اب دیکھیے کے مینس کا آبجیکٹ بنایا، یہاں آپ نے پاس کیا n cluster 3، یعنی کہ جو اس کے اندر ڈیٹا ہے وی ہیو ٹو بی انٹو 3 گروپس میں ہم چاہ رہے ہیں، 3 کلسٹرس میں چاہ رہے ہیں. اور اس کا آبجیکٹ بنانے کے بعد اس کا ڈاٹ فٹ میتھڈ، اور یہ جو ڈیٹا سیٹ ہمارے پاس یہاں سے ہے ہم نے اس کو کیا کر دیا پاس کر دیا. دس از ایکچولی امپلیمنٹیشن آف دا کے مینس کی امپلیمنٹیشن ہے بچوں، جس ناٹ ڈیفیکلٹ، ویری ایزی. وہی طریقہ کار ہے کہ ہم لوگ اپنا یہاں پر نمبر 1 یہ جو بھی میں نے بات کی ہے کہ وی ہیو ٹو ڈیفائن دا انسٹنشیشن، یعنی اس کلاس کا ایک آبجیکٹ بنائیں گے، اور یہاں اس کے کنسٹرکٹر کو ہم نے ایک پیرامیٹر پاس کیا n کلسٹرز، اور n کلسٹرز کی تعداد کیا رکھی 3 رکھی. اینڈ نیکسٹ دین وی ہیو ٹو کال دا فٹ میتھڈز، اور ہم نے فٹ میتھڈز کو کال کیا تاکہ وہ جو ہمارا کلسٹرنگس ہے اکمپلش ہو سکے، گروپنگ ڈیٹا جو ہے وہ پراپرلی لیبل ہو سکے. تو یہ کام ہو گیا. اب ہم اس کو نیکسٹ دیکھنا چاہیں گے. تو ڈیزائن ڈیورنگ دا الگوریدم ایچ ٹریننگ ڈیٹا پوائنٹس ان ایکس از اسائن ا کلسٹر لیبل. تو لہٰذا اس کے اندر کیا ہوا ہے، ٹریننگ ڈیٹا پوائنٹس کے اندر جو ڈیٹا تھا ایکس کے اندر از اسائن کلسٹر لیبل، ہر ایک کو ایک کلسٹر کیا کر دیا گیا اسائن کر دیا گیا. You can find these labels in the k-means labels attribute سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اس کی کو یا ہم دیکھتے ہیں. تو دیکھیے کلسٹر ممبرشپ، اور آپ نے فارمیٹ کیا کے مینس ڈاٹ لیبلس. یہ جو پراپرٹی ہے آپ کے ڈیٹا پوائنٹس کو جو کلسٹر لیبل اسائن ہوئے ہیں اس کی تفصیل آپ کے سامنے کیا ہوگی پرنٹ ہوگی. تو کلسٹر ممبرشپ میں دیکھیے آپ کے پاس یہ پہلا ڈیٹا پوائنٹس دیٹ از بلانگ ٹو 1 2 کلسٹر 2 کلسٹر سے 2 سے 0 سے کلسٹر سے 0، کیونکہ اس میں ہم نے جو ہے وہ کلسٹرز کی تعداد کتنی ہے 3 دی ہے. تو یہ وہ پہلا کلسٹر 0 پہ ہے، 1 ہے اور 2 ہے، یہ اس کا لیبلنگ ہوا. تو ایز وی آسک فار دا 3 clusters the cluster are numbered 0 to 2، یعنی 0 سے لے کے 2 تک. You can also assign the cluster label to new data points. اگر آپ کے پاس کوئی نیا ڈیٹا پوائنٹس آتا ہے، جس طرح سے آپ کلاسیفیکیشن میں کرتے تھے اس طرح سے آپ کلسٹرنگ میں بھی اس ڈیٹا پوائنٹس کے لیے منتخب کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پریڈکٹ کروا سکتے ہیں کہ اس کے لیے نیکسٹ کون سا کلسٹر کیا ہے لیبل کیا جائے گا یوزنگ دا پریڈکٹ میتھڈ. تو لہٰذا اب ہم کے مینس کے پریڈکٹ میتھڈ کو جو ہے وہ اپلائیڈ کر کے دیکھتے ہیں. تو ایچ نیو ڈیٹا پوائنٹس از اسائن ٹو دا کلوزسٹ سینٹر. تو لہٰذا نیو پوائنٹس جو ہوگا وہ اس کو اس کے کلوزسٹ جو ہے پروجیکشنز کے اندر جو کلوزسٹ ہے، سپوز یہ ہمارے پاس ایک سے کچھ پوائنٹس ہمارے پاس ہیں، اور نیا اگر پوائنٹس جو ہے وہ یہاں بلونگ کرتا ہے تو اس سینٹر سے دیکھا جائے گا کہ یہ اس کے کلوز ہے، یہ اس کے کلوز ہے، یا اس کو اوبیسلی دیٹ از اے کلوز. تو سپوز یہ 0 ہے، یہ 1 ہے، یہ 2 کلسٹر ہیں ہمارے. تو یہ نیا پوائنٹ جو ہمارا پوائنٹس ہے دیٹ از لیبلڈ ود دی 0 ہو جائے گا. اچھا یہ کیسے ہوگی بھی ہم آگے اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں. تو رننگ دا پریڈکٹ آن دا ٹریننگ سیٹ ریٹرن دا سیم ریزلٹس ایز دا لیبلس. اب آپ نے یہ لیبلس دیکھ لیے ہیں. اگر ہم سیم جو ہے وہ ایکس جو ڈیٹا تھا اسی کو پریڈکٹ کروائیں تو سیم یہی کیا ہوں گے ہمارے پاس اس کے لیبلس آ جائیں گے. یہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر. یہ دیکھیے کے مینس ڈاٹ لیبلس کو ہم نے پہلے پرنٹ کروا لیا تاکہ ہم یہاں وضاحت کر سکیں، دیکھ سکیں، کمپیریزن کر سکیں. اس کے بعد دیکھیے پریڈکشنز آن دا ٹریننگ سیٹ، اسی ٹریننگ سیٹ یعنی ڈیٹا کو جو ہے ہمارے پاس جو ایکس میں ویریبل میں ہے اسی کو ہم پریڈکٹ میتھڈ کو پاس کیا. تو اوبیسلی جب ہم نے
اس کے کرسپونڈنگ پریڈکشن لیبل دیکھا تو اس نے ان ڈیٹا پوائنٹس کو انہی کرسپونڈنگس جو ہے جو سینٹر سے اس کے مطابق کلسٹرنگ کر کے ان کو لیبل کیا. تو دیکھیں یہ سیم ہے. پہلا فرسٹ پوائنٹ جو ہے ہمارا ڈیٹا پوائنٹس یہاں پہ 1 کلسٹر سے لیبلڈ ہوا تھا, یہاں پہ پریڈکشن میں بھی وہ 1 سے لیبل ہے. یہ سیکنڈ سے ہے, اس طرح سے یہ دیکھیے سیکنڈ سے, اسی طرح سے یہ تھرڈ سے ہے بچوں, اسی طرح سے یہ تھرڈ سے ہیں. سو دس از دا سیمس اینڈ یو کین, آپ ایک رینڈملی نمبر بھی اس کو کیا ہے پاس کر کے دیکھ سکتے ہیں, اور وہ کہ جی وہ نمبر میرا جو ہے وہ ان دونوں میں سے جو ہے تینوں کلسٹرز میں سے کس سے لیبل کرتا ہے. دس از یور اسائنمنٹ ہے, یہ آپ نے کر کے دیکھنا ہے. اچھا اب لاسٹ میں جو ہے ہم کے مینس کے جو ہے پروز اینڈ کونس کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کے کیا فائدے ہیں, کیا اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. تو یہاں پر دیکھیے کے مینس ایزی ٹو امپلیمنٹ ہے, بہت آسان ہے امپلیمنٹیشن اس کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو کے مینس نیڈس ٹو نو ٹو کے, تو یہاں پر کے جو ہمارے پاس ہے نمبر آف جو کلسٹرز ہے وہ اسے بتانا ضروری ہے, اور دیٹ شوڈ بی ایگزیکٹلی وہ اسی طرح سے ورک کرے گا. ہو سکتا ہے اس میں مور دین کے بھی کلسٹرز ہوں, تو اس میں پھر کیا ہوگا اس کیس میں اس کی ایمبیگوٹیز رہے گی, اور وہ پراپرلی جو ہے اس میں کافی چیزیں جو ہے وہ مس بھی کر سکتا ہے. تو اٹ افیکٹس فرام دا ڈائمینشنلٹیز ہے کہ ڈائمینشنل جو ہے ڈیٹا کا جو ہے اس کی جو وہاں پر پروجیکشنز ہے وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے کے مینس کے اندر, کہ اگر جو ہے وہ سرکولر بیس ڈیٹا ہے یا کچھ کمپلیکس ڈیٹا ہے تو اس میں وہ کیا کرتا ہے, اس میں وہ ایمبیگوٹیز اس کے لیے کریٹ ہو جاتی ہے, اینڈ اٹ از انیبل ٹو جو ہے وہ پراپرلی کلسٹرنگ نہیں کر پاتا. تو اس کیس میں ہمارے پاس اس کے کچھ اور جو ہے کلسٹرنگ کے الگورتھم اویلیبل ہیں, جو ہے ڈی بی اسکینس ہے, ایگلومیریٹو ہے, تو ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں, اپلائی کر سکتے ہیں. تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے بچوں یہیں تک, اور اگر کسی کا کوئی کویشچنز ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں.